نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں مہوش اعجاز آپ تمام خواتین کا اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن کی جانب سے تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں اسلامی طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام شروع کریں ایک خاص اناؤنسمنٹ کر دیں آپ تمام خواتین کے بیچ کہ ہو سکتا ہے تقریر کے بیچ میں میڈیا ریپریزنٹیٹیو آ جائیں، تو کیونکہ اس وقت ہم آپ کو انفارمیشن نہیں دے سکتے، اطلاع نہیں دے سکتے، اس لیے آپ میں سے جو بھی خواتین اپنے چہرے کا حجاب کرنا چاہتی ہیں وہ ابھی سے کر لیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے اللہ کی معرفت اور اس کی محبت، اور اس اہم موضوع پر آپ تمام خواتین کے بیچ مخاطب کریں گی ہماری IERO کی 2 اسپیکرز۔ انشاءاللہ آپ تمام خواتین کے بیچ سب سے پہلے خطاب کریں گی مس اسما پروین۔ مس اسما پروین IERO کی سینئر گروپ کی ممبر ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ تقویٰ اسلامک اسکول میں بھی ایز اے ٹیچر اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں۔ میں آپ تمام خواتین کا زیادہ وقت نہیں لوں گی اور خطاب کروں گی مس اسما پروین سے کہ وہ مائک پر آئیں اور اس اہم موضوع پر گفتگو کریں۔ مس اسما پروین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزی سامعات، میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہو گیا کہ آج کے اس جلسے کا عنوان ہے اللہ کی معرفت اور اس کی محبت، اور میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ کی معرفت۔ معرفت کا معنی ہوتا ہے جاننا، پہچاننا، اور اللہ کی معرفت یعنی اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا۔ انسان اپنی تاریخ کے ہر دور میں یہ سوچتا رہا ہے کہ وہ خود کیا ہے، کیسے اور کیوں پیدا ہوا، جس کائنات میں وہ زندگی گزارتا ہے اسے کس نے پیدا کیا، مر کر اس کا کیا حال ہوگا، مرنے کے بعد وہ جہاں جائے گا وہاں پر کیا ہوگا اس کے ساتھ، جن وادیوں، پہاڑوں، میدانوں اور پانیوں سے وہ گزرتا ہے اور جن وسائل کو وہ کام میں لاتا ہے ان سب چیزوں کو کس نے بنایا، کیا یہ ساری چیزیں ہمیشہ سے اسی طرح ہیں یا کسی خاص وقت میں ان کی ابتدا ہوئی؟ اگر کسی خاص زمانے میں ان ساری چیزوں کی ابتدا ہوئی تو کیا یہ سب اتفاقاً ایسا ہوا یا کسی خاص طے شدہ منصوبہ کے مطابق ایسا کیا گیا؟ اور جب ایک انسان انہی سارے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے تو وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے، اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور ہم انسان اس حقیقت کو سمجھتے بھی ہیں کہ کوئی بھی خاندان کسی ذمہ دار سربراہ کے بغیر مامور کے کام سر انجام نہیں دے سکتا، اور کوئی بھی شہر بغیر کسی انتظامیہ کے زیادہ دن تک کامیاب نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی مملکت کسی رہنما اور رہبر کے بغیر زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکتی۔ اور ہم میں سے کوئی بھی شخص اس بات کا یقین ہی نہیں کرے گا کہ اگر اس سے کوئی شخص یہ کہے کہ شہر میں کپڑے کا ایک ایسا کارخانہ ہے جس کا نہ کوئی مالک ہے نہ مزدور، اس کا نہ کوئی نگراں ہے نہ چوکیدار، وہاں پر خود بخود ہی اینٹ، سیمنٹ اور سریا پہنچ گئی اور خود سے ہی وہاں کی دیواریں، کمرے اور چھت بن گئے، اور وہ کارخانہ بنا کسی چلانے والے کے چل رہا ہے، اور وہاں پر خود سے ہی مشینیں پہنچ گئی اور مشینوں کے اندر صحیح مقدار میں سامان پہنچ جاتا ہے اور اس سے مطلوبہ چیزیں تیار ہو کر باہر نکل جاتی ہیں اور بازاروں میں خریدی اور بیچی جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ سالہ سال سے بغیر کسی خرابی کے چل رہا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی بھی شخص اس بات کو تسلیم کرے گا کہ ایک چھوٹا سا بھی کارخانہ بغیر کسی چلانے والے کے چل رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔
جب ایک چھوٹا سا کارخانہ بنا کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت کائنات بنا چلانے والے کے چل جائے؟ اور اسی لیے قرآن حکیم ہم انسانوں کو زمین و آسمان کی پیدائش یعنی کائنات کی تخلیق میں غور و فکر اور تدبر کی ہدایت دیتا ہے تاکہ انسان تخلیق کو دیکھ کر خالق کو دیکھے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ انسانی ذہن کسی عظیم تخلیق اور شاہکار کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ تخلیق اپنے خالق کی مظہر ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آس پاس بے انتہا اپنی نشانیاں بکھیر رکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 میں، جس سے ہم نے اپنی گفتگو کی شروعات بھی کی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ان قریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آسمان میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، لیکن دیکھ کر بھی اندیکھی کر دیتے ہیں۔ تو آئیے کیوں نہ آج ہم اللہ کی ان نشانیوں کو، اللہ کی کاریگری کو اپنے دل کی گہرائی سے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا رب کتنا بڑا کاریگر ہے، ہمارا رب کتنا بڑا ہے، ہمارے رب نے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے کتنی کاریگری سے بنا رکھی ہیں، تاکہ ان ساری چیزوں کو جان کر ہم اپنے رب کو پہچان سکیں۔ اور اللہ کی سب سے بڑی اور نمایاں چیز، اللہ کی خلقت کی سب سے بڑی اور نمایاں چیز جو ہے وہ ہے آسمان۔ کیا ہم نے کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر یہ سوچا کہ اللہ نے آسمان کو کس طرح سے بنا رکھا ہے، اتنا بڑا اور اتنا وسیع، بنا کسی سہارے کے؟ اس بات پر ہم نے کبھی غور کیا؟ اگر ہم ایک چھوٹی سی چھت بھی بناتے ہیں تو بنا کسی پلر، بنا کسی وال کے نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بنا دیا بنا ستون کے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 6 میں کہ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی شگاف نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا اور اس میں کہیں بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے۔ کیا ہم کو آسمان کے کہیں پر بھی ایسا لگتا ہے کہ اس میں کہیں جھول لگ رہا ہو، یا اس میں کہیں پر کوئی سوراخ ہو، یا ہمیں کہیں آسمان اور زمین کے بیچ کوئی پلر، کوئی کھمبا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ آسمان ٹکا ہوا ہے، یا کوئی ایسا سوراخ جس سے ڈور بندھی ہو اور وہ آسمان ایسے لٹکا ہوا ہو؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کاریگری ہم روز دیتے ہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے اتنے بڑے آسمان کو بنا دیا وہ ہمارا رب کتنا بڑا ہوگا۔ اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آسمان کو بنا دیا بلکہ اس کو سجا بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 12 میں کہ ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، رات کی نشانی کو ہم نے بے نور کر دیا اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ سال کا حساب معلوم کر لیا کرو۔ اور ہم نے ہر ایک چیز کو الگ الگ ممیز کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات اور دن یہ 2 نشانی بنائی ہے۔ جب ہم صبح کو اٹھتے ہیں، صبح میں جب سورج نکلتا ہے کس طرح سے وہ سب کچھ روشن کر دیتا ہے، یعنی ہر ایک چیز سورج کی روشنی سے پورے روشن ہو جاتی ہے۔ چاہے ہم جتنی بڑی بھی لائٹ لگا لیں، لیکن اللہ کی جو بنائی ہوئی لائٹ ہے اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کہ اگر ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا بھی سوراخ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ کی وہ روشنی داخل ہو جاتی ہے۔ اور یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو روشن کیا، رات جو کہ اندھیری بنائی اس کو بھی کس طرح سے بنایا؟ کیا اس میں ہم نے کبھی غور کیا؟ کیونکہ رات میں اگر مان لیجیے ہمارے گھر میں اندھیرا ہو جاتا ہے تو کیسی گھٹن سی لگتی ہے کہ ہم فوراً ایک کسی طرح سے انتظام کرتے ہیں کہ روشنی ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اندھیرا بنایا، پر اس کو کیا کیا؟ اس کو چاند اور تاروں سے سجا کر رکھ دیا۔ سوچیے، چاند اور تاروں سے جب آسمان کو اللہ تعالیٰ رات میں سجا دیتا ہے، اس وقت کیا ہم اللہ کی کاریگری نہیں دیکھتے ہیں؟
किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको सजाया है कोई ऐसा कारीगर कि अल्लाह की उस कारीगरी से हम नहीं पहचानते कि हमारा रब कैसा होगा? और इतना ही नहीं, अगर हमने आसमान को देखकर भी नहीं पहचाना अपने रब को, तो क्या हमने कभी अपनी नज़रें झुकाकर अपने पैरों के नीचे बिछी ज़मीन को नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने किस तरह से ज़मीन को बना रखा है? आज हमको मालूम ही है, साइंस हमको बताती है कि जो ये अर्थ है ये बॉल के शेप में है और इसके अंदर कितना हॉट फ्लूइड है, यानी इसका जो कोर रीजन है अर्थ का, उसके अंदर कितना हाई टेम्परेचर है उसके कोर रीजन में कि उसमें मेटल्स भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और यही नहीं, इससे अल्लाह ताला ने, और इसके अंदर जो इतनी गर्मी है उसका अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जब ज्वालामुखी फूटता है उससे अंदर से जो लावा, ज़मीन के अंदर का जो लावा निकलता है वो जितनी दूर तक जाता है पूरी ज़मीन किसी काम की नहीं रह जाती, यानी वो ज़मीन बंजर हो जाती है, उसमें खेती नहीं हो सकती। तो उससे हम ज़मीन के अंदर की गर्मी, उसके अंदर का टेम्परेचर को समझ सकते हैं कि जिस अर्थ पर हम रह रहे हैं उसके नीचे कितनी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको हमारी हिफाजत के लिए क्या किया, कई लेयर्स में उसको बना दिया ताकि हम बासानी अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकें। और इतना ही नहीं, इसको कई लेयर्स में बनाया। ऊपर की जो क्रस्ट एरिया है, यानी जहाँ पर हम रह रहे हैं, जो ऊपर का क्रस्ट एरिया है वो इतना ज़्यादा पतला है और वो टुकड़ों में बटा हुआ था और उसके अंदर लिक्विड फॉर्म होने की वजह से वो तैरता होता। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, उसके बीच में जहाँ पर टुकड़ों में बटी हुई थी अर्थ, उसमें पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि हम अर्थ में हिलते हुए ना रहें। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 31 में, कि हमने ज़मीन में पहाड़ों को गाड़ दिया ताकि वो मखलूक को हिला ना सके। क्या इससे हमें अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा नहीं होता कि अल्लाह ताला ने कितनी कुदरत वाला है अल्लाह ताला, कि उसने किस तरह से ज़मीन में पहाड़ को गाड़ दिया ताकि ये ज़मीन में बैलेंस बना रहे और हम हिलते हुए ना रहें। और यही नहीं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए सिर्फ ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारी लाइफ आसानी से गुजर सके इसलिए अल्लाह ताला ने पहाड़ों को गाड़ दिया, बल्कि ऐसा नहीं किया कि हम जिस जगह पर पैदा हुए सिर्फ उस जगह पर रहें, बल्कि ज़मीनों में रास्ते बना दिए कि हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी ज़रूरियात के लिए जा सकें। अल्लाह ताला फरमाता सूरह ज़ुखरुफ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 12 में कि हमने ज़मीन को फ़र्श बना दिया और तुम्हारे लिए उसमें रास्ते बना दिए ताकि तुम राह को पहचान लिया करो। यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन को फ़र्श बनाया और उसमें हमारे लिए रास्ते बना दिए कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, हम अपनी ज़रूरियात के लिए कहीं पर भी जा सकें। और यही नहीं कि अल्लाह ताला ने हमारे पैरों के नीचे ज़मीन बना दी, हमारे सर के ऊपर छत बना दी, बल्कि इसके साथ ही साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए खाने का भी इंतज़ाम किया। और वो खाने का इंतज़ाम अल्लाह ताला ने इतना ज़बरदस्त किया है कि अगर हम उसमें ही गौर करें ना तो अपने रब की मारिफत हासिल कर लेंगे। क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया कि एक छोटा सा बीज जो हम ज़मीन के अंदर बोते हैं उससे कैसे एक पौधा और फिर एक पेड़, उसके अंदर से फिर फल और फूल निकल आते हैं? उस पर कभी हमने गौर किया? यानी अगर कोई कम अक्ल इंसान ये कहे कि जो बीज हम बोते हैं वो सूरज की गर्मी और ज़मीन में पानी की नमी और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और किसान की मेहनत, इन सारी चीज़ों से मिलकर एक पेड़ वजूद में आता है जिससे हमको फूड मिलता है, तो हम ज़रा उस इंसान से पूछेंगे कि जो सूरज गर्मी देता है उसको, सूरज को गर्मी किसने दी? और ज़मीन में जो पानी ज़मीन की जो नमी है, उसकी जो नमी की सिफत जो दी अल्लाह ताला ने पानी के ज़रिए, वो पानी किसने दिया? और जो हवाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, उन गैसों का वजूद किसने बख्शा? और इन सारी चीज़ों का जवाब जब हम ढूंढेंगे ना तो हमको पता चलेगा कोई एक है जो इन सारी चीज़ों को कंडक्ट कर रहा है, और वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन। और
جو ہم کو کھانا ملتا ہے وہ کتنا سسٹمیٹک وے میں ملتا ہے، وہ ہم نے کبھی غور کیا؟ کہ جیسے ہم کچن میں جاتے ہیں اور اپنے برتن کو گیس پر چڑھاتے ہیں اور اس میں کچھ مٹیریل ڈالتے ہیں اور پھر کھانا ہم کو ملتا ہے، اسی طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو پلانٹس ہیں ان کی لیف ان کا کچن ہوتی ہیں، اور وہ لیف سورج کی روشنی سے گرماہٹ لیتے ہیں اور پھر ہواؤں سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پھر زمین سے پانی لیتے ہیں، اور پھر جا کے وہ اپنے لیے اور تمام مخلوق کے لیے کھانا پرووائڈ کرتے ہیں۔ یعنی جو ہم کو کھانا مل رہا ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک بھیجا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف اپنی اس چھوٹی سی عقل سے صرف اتنا ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو کچھ مال کمانا ہے اور اس مال کے ذریعے ہم کو کھانا لینا ہے، اس سے اپنے پیٹ کی آگ بجھانا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ جو کھانا ہم تک آ رہا ہے وہ کھانا اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہم کو بھیجا۔ کیا غور کرتے ہیں ہم اس چیز سے کہ ہمارے خالق نے کس طرح سے یہ کھانا ہم کو بھیجا، اور جس نے یہ کھانا ہم تک بھیجا ہے وہ ہمارا رب کتنا بڑا کاریگر ہے کہ اس نے کس طرح سے ہم تک یہ کھانا پہنچا دیا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 7 میں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور اس پہ پہاڑ جما دیے اور اس میں طرح طرح کے خوش منظر نباتات اگا دیے، اور یہ ساری چیزیں لوگوں کو ہدایت کرنے والی ہیں۔ یعنی یہ جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ساری چیزیں ہم کو دے رکھی ہیں، ان ساری چیزوں سے ایک انسان کچھ نصیحت لے سکتا ہے کہ ہمارا رب کتنا بڑا کاریگر ہے، ہمارا رب کتنا بڑا ہے، اور ہم ان سب چیزوں پر غور کریں گے تو ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ صرف اپنی کچھ ضروریات پوری کر لی اور کچھ غور نہیں کیا، کچھ فکر نہیں کیا۔ اور پانی جو کہ ہم انسان کی ایک اہم ضرورت ہے، جس کے بنا ہم زندگی نہیں گزار سکتے، یعنی اگر ہم کو کھانا نہ ملے پھر بھی کچھ دنوں تک ہم رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پانی دیا ہے کہ اس کے بنا ہمارے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں اگر پانی نہیں آتا ایک دن بھی تو ہم کہتے ہیں ایسے لگتا ہے زندگی ادھوری ہو گئی۔ پانی کو اللہ تعالیٰ نے ہم تک کس طرح سے پہنچایا، کیا اس پر ہم نے کبھی تدبر کیا؟ کیسے کر کے ہمارے رب نے ہم تک پانی کو پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 43 میں کہ اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے جو ابر کو اٹھاتی ہیں، اور پھر اللہ اپنی منشا کے مطابق اس کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور اس کے اندر سے بوندیں ٹپکتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہم تک پانی پہنچا رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو پانی ہم تک پہنچ رہا ہے وہ کس طرح سے کہ سمندر سے پانی جو ہے بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے اور پھر وہ بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں، پھر اس میں سے بوند بوند کر کے پانی آتا ہے زمین پر، اور پھر یہ جو زمین ہے وہ اس پانی کو کچھ پانی کو ایبزارب کر لیتی ہے اور کچھ پانی ندی نالوں اور جھیلوں کے ذریعے سمندر میں واپس چلا جاتا ہے، اور پھر اسی سمندر سے پھر اوپر یعنی بھاپ بن کر اڑتا ہے، اور اس طرح سے پورا سائیکل چلتا جا رہا ہے۔ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تک پانی کو پہنچایا ہے وہ کس طرح سے پہنچایا اس پر ہم نے غور نہیں کیا، اور ہم اپنے گھروں میں اسی جو زمین پانی ایبزارب کر لیتی ہے اسی زمین میں ہم مشین لگا کر پھر اپنے گھروں میں پانی استعمال کرتے ہیں، اور جو پیڑ پودے جو اگتے ہیں وہ اسی زمین کی وجہ سے زمین میں جو پانی ایبزارب ہو جاتے ہیں، اور ہم پانی کو اتنی آرام سے پیتے ہیں، یعنی ہر دن نہ جانے کتنی بار ہم پانی پیتے ہیں، لیکن ایک بار بھی ہم سوچتے نہیں کہ ہمارے رب نے کس طرح سے اس پانی کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ ہمارا رب کتنا حکمت والا، اس نے کس طرح سے ہم تک پانی کو پہنچایا۔ ایک بار بھی ہم نہیں سوچتے کہ ہمارے رب نے کیسے یہ ساری چیزیں ہم کو دے رکھی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیروں کے نیچے زمین رکھی، چھت رکھی، کھانے کا انتظام کیا، ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا، یہی نہیں اور بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنا رکھا ہے۔ جیسے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کو بنایا کہ ان سے ہم کتنے سارے فوائد حاصل کرتے ہیں. کچھ جانور جن کو ہم سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، کچھ جانوروں کو ہم کھاتے بھی ہیں اور بہت سارے فوائد. لیکن ان میں سے کچھ جانوروں کو ایسا بنایا ہے کہ انسان دیکھ کے حیرت کرے کہ واقعی یہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے جو اس طرح کی چیزیں بنا سکتا ہے. ٹھنڈ کے موسم میں جب ہم کو بہت ٹھنڈ لگتی ہے اور اس میں ہم جب سویٹر پہنتے ہیں تو ہم یہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح سے ہم تک پہنچایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جانور بنا دیا، یعنی شیپ، بھیڑ، اس کو بنا دیا کہ ہم اس کو مارتے بھی نہیں ہیں، اس کو زندہ رکھتے ہیں. وہ زندہ جانور ہم کو اون پرووائڈ کرتا ہے اور اس اون کے ذریعے اپنی ٹھنڈ میں خود کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی ایک جانور جو زندہ ٹہل رہا ہے، اس کے اوپر سے جو اون نکل رہا ہے اس کے ذریعے سے اپنی ٹھنڈ کو کم کرتے ہیں. اتنا زبردست نظام اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم نے کبھی اس چیز پر غور نہیں کیا. ہم ٹھنڈ میں ان ساری چیزوں کا استعمال کر لیتے ہیں لیکن کبھی اس کی گہرائی میں نہیں جاتے ہیں کہ ہمارے رب نے ان ساری چیزوں کو کیسے ہم تک بھیجا ہے. یہ تو خیر ہو گئی ہمارے آس پاس کی چیزیں کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اتنی ساری کچھ چیزیں ہم نے گنائی. ایسے تو بے انتہا اللہ کی نشانیاں ہیں کہ انسان ان آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کو پہچان ہی سکتا ہے. اور ہم انسانوں کو جو بنایا، ہمارے جسم میں کتنی ساری چیزیں ایسے دے رکھی ہیں کہ انسان اس سے بھی اللہ کو پہچان سکتا ہے. ہم ہر روز خود کو آئینے میں دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی بھی اس بات کو سوچا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو کس طرح بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ذاریات سورہ نمبر 56 آیت نمبر 57 میں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے ہو؟ کیا ہم نے اس چیز کی تصدیق کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسانوں کو بنا دیا؟ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بیبی رہتا ہے، کیسے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے دھیرے دھیرے کر کے بڑا ہو جاتا ہے. ہم اگر کوئی مشین بناتے ہیں تو جتنی بڑی بناتے ہیں وہ اتنی بڑی تو رہتی ہے نا، بڑی تو نہیں ہوتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسان کے روپ میں جو بنی ہوئی مشین ہے وہ کیسے دھیرے دھیرے بڑھتی ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف ہائٹ کو بڑھا دیتا ہے، ہائٹ کے ساتھ ساتھ ہر ایک چیز کو اس کے بڑھاتا رہتا ہے. یعنی ایک چھوٹا سا بیبی جو رہتا ہے اس کی ہائٹ بھی بڑھتی ہے، ہائٹ کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھ، اس کی ناک، اس کی کان، اس کا منہ، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، ساری چیزیں اس طرح سے بڑھتی ہیں کہ انسان اس کو دیکھ کر ہی حیرت کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واقعی کتنی قدرت کے ساتھ کس طرح سے اس کو بنا دیا ہے. اور آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کا جو باڈی ایلیمنٹس ہے وہ فاسفورس، گندھک، کیلشیم، نمک، کوئلہ، نائٹروجن، ہائیڈروجن، ان ساری چیزوں اور اسی طرح سے کچھ اور چیزوں سے مل کر بنا ہے. لیکن آج تک کوئی سائنس کوئی زندہ انسان نہیں بنا سکی. کیا اسی سے ہم اللہ کو نہیں پہچان پاتے کہ صرف ایک ہی وہ اللہ ہی اسی کی ذات ہے جو اس طرح کی چیزوں کو بنا سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا اور کتنی طرح کی شکلیں بنا دی. ایک ڈریس ڈیزائنر ہوتا ہے، مان لیجئے وہ کتنی ڈیزائن کرے گا، کتنی ساری ڈیزائن بنا لے گا. اور وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ جو ڈیزائن ہم اس شہر میں سیل کر رہے ہیں اسی طرح کی ڈیزائن دوسرے شہر میں بھی سیل کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، جو ڈیزائن یہاں بنائی، کچھ شکلیں جو یہاں بنائی، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی شکلیں کسی دوسرے شہر میں بھی ہوں. ہم کہیں پر بھی جا کر دیکھ لیں، ہر جگہ الگ الگ شکل، اور کتنے آئے کتنے چلے گئے. یعنی اتنے سارے انسانوں کو بنایا، سارے لوگوں کی ڈفرینٹ شکل. اس چیز پر بھی کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی ساری شکلیں بنا دی ہے. یعنی اتنا حکمت والا جو رب ہے وہ کیسا ہمارا رب ہے، کتنا بڑا ہے، اور اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا ہے. یعنی انسانوں میں جو بھی چیزیں بنائی ہیں وہ اس ایسی جگہ پر جہاں پر بھی جو چیز بنائی وہ بالکل پرفیکٹ بنائی ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری آنکھ پیچھے ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا، ہماری ناک نیچے گھٹنوں پر ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پر جو چیز بنائی وہ بالکل پرفیکٹ بنائی ہے کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ چیز دوسری جگہ ہوتی وہ زیادہ اچھا ہوتا. بالکل پرفیکٹ بنا دیا. اور ہم انسانوں کو جو بنایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی اتنی قدرت کے یعنی اتنی ساری چیزیں بنا دی ہمارے جسم کے باہر کہ انسان باہر سے دیکھ کر اللہ کو پہچانے. اگر ہم نے ان سے بھی نہیں پہچانا تو ہمارے باڈی اندر کے جو فنکشنز ہیں ان ساری چیزوں کو بھی ہم نے نہیں پہچانا کہ ہمارے جو فنکشنز جو اندر کے چل رہے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے کیسے بنا رکھے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو ہارٹ ہے وہ بلڈ کو پمپ کر رہا ہے, باڈی کے اندر کے ایلیمنٹس کو اندر کی چیزوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ ہارٹ جو کہ بلڈ کو پمپ کر رہا ہے اور وہ بلڈ ہمارے جسم کے ہر حصے کو کھانا اور انرجی پرووائڈ کر رہا ہے. لنگس جو کہ بلڈ کو پیور کر رہا ہے اور کڈنی جو کہ بلڈ کو چھان رہی ہے. اسی طرح سے ڈائجسٹو سسٹم ہے جو بلڈ کو کھانے کو بلڈ میں مکس کر کے پورے جسم میں پہنچا رہا ہے تاکہ پورے جسم کو طاقت مل سکے. اور ہمارے ہاتھ پیر ہیں جو ہمیں چلنے پھرنے اور ہر کام کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں. سینس آرگنس ہیں جو ہمارے آس پاس کے ماحول سے ہم کو آگاہ کر رہے ہیں. یعنی ہماری باڈی میں اتنے سارے چیزیں بنا دی کہ انسان اس کو بھی دیکھ کے حیرت کرے اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ کو پہچان لے. اور یہی نہیں, جن آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں اس پر کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ کیسے ہم ان آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں, پوری دنیا کو دیکھتے ہیں. اگر ہم میں سے کوئی سائنس اسٹوڈنٹ ہوگی تو اس کو معلوم ہوگا کہ جیسے ہی کوئی لائٹ کسی آبجیکٹس پر پڑتی ہے, کسی آبجیکٹ پر پڑتی ہے تو وہ اس کی جو وہ ساری چیزیں ہماری آئز کی 3 لیئرز کے پیچھے جا کر ریٹینا لیئر میں الٹی امیج بناتی ہیں. اور پھر آپٹک نرو اس میسج کو لے کر برین تک جاتا ہے اور پھر برین آرڈر کرتا ہے تب جا کے ہمیں کوئی چیز سیدھی اور صحیح دکھائی دیتی ہے. یعنی جب بھی ہم پہلے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو پہلے ہماری اس کی امیج جو ہے وہ الٹی بنتی ہے. کہ ہم کو کبھی ایسا لگا کہ ہم کوئی چیز دیکھ رہے ہیں, ایسا تو نہیں نا کہ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو پہلے ہمیں وہ چیز الٹی دکھتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد وہ سیدھی دکھائی دیتی ہے. بالکل نہیں, یہ سارا فنکشن اتنی سپیڈ میں چل رہا ہے کہ ہم کو خبر ہی نہیں رہتی ہے. اتنا بڑا ہمارا کاریگر ہے. اور یہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو برین کو بنایا جو کہ سب سے فاسٹسٹ مشین ہے ورلڈ کی, کتنی تیزی سے یہ کام کرتا ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے اکثر یہ چیز محسوس کی ہوگی نا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیروں کے پاس کوئی جانور آ جاتا ہے اور بغیر 1 سیکنڈ ویسٹ کیے ہم اپنے پیروں کو وہاں سے ہٹا لیتے ہیں. اور یہ جو کام ہوتا ہے یہ اتنا سمپل ایکشن نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا اور پیر ہٹا لیا. جیسے ہی ہمارے پیروں کے پاس کوئی چیز آتی ہے ہماری آئیز اس میسج کو لے کر برین تک جاتی ہے کہ پیروں کے پاس کوئی جانور ہے اور پھر برین لیگ کو آرڈر کرتا ہے کہ پیروں کو ہٹانا ہے, پھر ہم اپنا لیگ ہٹاتے ہیں. اور یہ سارا پروسیس اتنی سپیڈ میں ہو جاتا ہے. نیورونز کی جو سپیڈ ہے 290 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ ہے. اتنی سپیڈ, یہ اتنی فاسٹ یہ کام کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آس پاس بے شمار اپنی نشانیاں بکھیر رکھی ہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین. اور اللہ سب چیزوں سے بہتر کاریگر ہے. اور اللہ کے انعامات کو یعنی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نشانیاں بکھیر رکھی ہیں ان ساری چیزوں کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں نا تو شمار نہیں کر سکتے ہیں. یعنی اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھا رکھی ہیں کہ ہم گن ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 میں کہ اگر تم اللہ کے انعامات گننا چاہو تو پورے شمار بھی نہیں کر سکتے ہو. اگر یقین نہ ہو تو ہم کسی وقت بیٹھ کر ایک رجسٹر اور پین لے کر بیٹھے اور اس میں اللہ کے انعامات گنتے جائیں, لکھتے جائیں گے, ہمارے رجسٹر فل ہو جائیں گے, لیکن اللہ کے انعامات, اللہ کی نشانیاں ختم نہیں ہوں گی. تو ان میں سے کوئی ایک نشانی پر بھی ہم غور کریں, کسی ایک نشانی پر بھی ہم سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اس کو بنایا ہے, تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا رب جو ہے وہ کتنا بڑا کاریگر ہے. اور جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا ہے, یعنی یہ پوری کائنات کو جس ہستی نے بنایا ہے اس کے اندر کتنی ساری صفات موجود ہیں.
یعنی وہ جو ہمارا اللہ ہے وہ رب ہے، ساری چیزوں کو پالنے والا ہے. ہم ہر نماز میں کی ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کو سزاوار ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے، یعنی جو ساری چیزوں کو پالنے والا ہے، جو بھی اس دنیا میں سب کو پالنے والا ہے. اور وہ جو ہمارا رب ہے جو ہر ایک کو پال رہا ہے، یعنی چاہے وہ مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے اس کا نیک بندہ ہو، چاہے اس کا نافرمان بندہ ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے مومن ہو، ہر ایک پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت عامہ نازل کر رہا ہے، ہر ایک پر اپنی رحمتوں کی بارش کر رہا ہے. کوئی انسان اگر یہ کہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں دیا، ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلاں چیز نہیں دی، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں دیا، اگر کوئی یہ کہے تو بھی اگر ایمانداری سے وہ اپنے آپ کو دیکھے نا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کچھ نہیں بھی دیا پھر بھی وہ غور کرے تو اس کو بہت کچھ دیا. اللہ کے انعامات پھر بھی اس کے اوپر ہیں. اتنا کچھ ہمارا رب ہم کو دے رہا ہے اور ہر ایک کو پال رہا ہے. اور یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پال رہا ہے، ہر ایک کی ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے. ہم انسان اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، یعنی ہم ایسے اس کے ہر انعامات کو لیتے جا رہے ہیں، اس کو پہچانتے بھی نہیں، پھر بھی وہ ہمیں ہر کچھ دے رہا ہے. اگر مان لیجیے ہمارے گھر کوئی پارسل آتا ہے، کئی دنوں تک گفٹ آتا جائے اور ہم کو پتہ نہ چلے کہ یہ کس نے بھیجا ہے، تو ہمارے اندر ایک تڑپ ہوگی نا کہ آخر کون ہے ہمارا چاہنے والا جو ہر روز ہم کو تحفے بھیج رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اتنے سارے تحفے دے رہا ہے، اس کو پہچاننے کی ہمارے اندر کوئی تڑپ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں جو ہمیں اتنے سارے انعامات دے رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہ رب ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ غفور اور رحیم ہے. اس کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، کہ وہ ہمیں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہم پر. ہم نہ جانے دن بھر میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں. مہربانی کر کے ہم کسی اور کی طرف نہ سوچیں کہ ہاں فلاں شخص بھی بہت زیادہ گناہ کرتا ہے. ہم خود کا جائزہ لیں کہ ہم دن بھر میں، سال کا نہ دیکھیں، مہینوں کا نہ دیکھیں، ہفتوں میں نہ دیکھیں کہ اتنے دن میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. ہر دن ہم نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس گناہ کے عوض ہم پر عذاب نہیں نازل کر دیتا. پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو معاف کرتا رہتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی ہمارے گناہوں کے عوض ہم کو فوراً پکڑ نہیں رہا ہے، بلکہ ہم پر رحمتیں نازل کرتا جا رہا ہے، ہم کو بخشتا جا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ ستار ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک پر کے عیبوں پر پردہ ڈالتا جا رہا ہے. ذرا سوچئے اگر ہمارے عیب جو ہیں وہ ہر ایک پر ظاہر ہو جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے عیبوں پر پردہ نہ ڈالتا، ہر ایک کے عیب ہر کسی کو معلوم ہو جاتے، تو کیا ہوتا؟ ہم نظریں اٹھا کر جی نہیں سکتے تھے، نظریں جھکی کی جھکی رہ جاتی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں کو چھپا دیا کہ ہم اپنے عیبوں کو صرف خود جانتے ہیں اور ایک ہمارا رب جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والا بھی ہے. جس ہستی کی اتنی صفات ہو اور جو ہستی ہمیں اتنے سارے انعامات دے رہی ہو، ہر وقت اپنے انعامات ہم کو دکھاتی جا رہی ہو، کیا اس پر ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اس کو پہچانیں، اس سے محبت کریں، اس کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں؟ اور جن لوگوں کے دل ابھی ان ساری چیزوں کے بند نہیں ہوئے ہیں کہ ابھی وہ سوچ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، ابھی ان کے دل کھلے ہوئے ہیں اللہ کی نشانیوں کو پہچاننے کے لیے، تو وہ اپنی پیدائش پر، زمین و آسمان کی تخلیق پر اور زمین میں پھیلی تمام چیزوں پر غور کی نگاہ سے دیکھیں گے نا کہ انہیں بے شمار انعامات اللہ کے ایسے نظر آئیں گے کہ انسان بے ساختہ پکار اٹھے گا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انعامات
دے رکھے ہیں کہ انسان پکار اٹھے گا بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہے ہمارا خالق، وہ ہے ہمارا مالک۔ تو کیوں نہ ہم اپنے زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو پہچانیں اور اس سے اپنے رشتوں کو بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ عقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ اس پر کچھ گھڑیاں گزرے، ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنے ذات کا محاسبہ کرے، ایسی گھڑی جب کہ وہ اللہ کی خلقت پر غور کرے، اور ایسی گھڑی جب کہ وہ اپنے کھانے پینے کے لیے انتظام کا وقت نکالے۔ یعنی کھانا پینا جو کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اس چیز کو بتایا کہ ہمیں کچھ وقت ایسا بھی گزارنا چاہیے کہ ہم اللہ کی خلقت میں غور کریں، یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو ہم اپنی زندگی کا کچھ لمحہ ہر دن اللہ کی معرفت کو یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کرنے میں اپنا کچھ لمحہ گزاریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی کاریگری سے ان ساری چیزوں کو پہنایا ہے۔ جب ہم ہر ایک چیز کو غور کی نگاہ سے دیکھیں گے نا تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے پہچان جائیں گے، اور پھر اسی سے ہماری محبت ہوگی اور اسی کے آگے ہم اپنے سر کو جھکائے رکھیں گے اور اسی کی فرما برداری کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں اپنی معرفت قائم کر دے، ہم سب اپنے رب کو پہچان سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتی ہوں قرآن مجید کی ایک آیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 65 میں، وہ رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور اس کے بیچ کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور تم اس کے بندگی کرو اور صرف اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی تمہارے علم میں اس کے ہم پایا؟ ہرگز نہیں۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ اسما پروین۔ الحمدللہ ہم سب نے سنا اور بخوبی جانا۔ مس اسما پروین نے بہت خوبصورت انداز میں ہم کو بتایا اور ہمیں اپنے رب کی پہچان کرائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کو پہچاننے کی توفیق دے اور اس کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے۔ اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کی دوسری سپیکر کی طرف۔ ہمارے آج کے پروگرام کی دوسری سپیکر ہیں مسز اسما شمس۔ مسز شمس کا نام یوں تو آپ تمام خواتین کے بیچ تعارف کا محتاج نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم بتاتے چلیں کہ آپ IRO میں لیڈیز ونگز پریزیڈنٹ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ تقوی اسلامک اسکول میں ایز اے پرنسپل ہیں۔ آپ اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں اور بہت ہی محنت، بہت ہی جد و جہد کر رہی ہیں، اور آپ کا یہ ڈیڈیکیشن اور آپ کی محنت اور اللہ کا فضل ہے کہ آج IRO آج اس مقام پر ہے۔ اب میں آپ تمام خواتین کو اور بھی وقت نہیں لوں گی اور گزارش کروں گی مسز اسما شمس سے کہ وہ مائک پر آئیں اور پروگرام کے دوسرے سیکشن کی طرف ہم خطاب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزی سامعات، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ بار بار آپ کے علم میں آ چکا کہ آج کے اس سیمینار کا موضوع ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت۔ ابھی آپ نے میری چھوٹی بہن اسما پروین کی زبانی سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں۔ میری اپنی گفتگو کا موضوع ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت۔ محبت لفظ نام کسی کے لیے بھی نیا نہیں ہے۔ محبت کرنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ محبت لذت کے لیے کرتے ہیں، جیسے کسی کو کوئی ڈش پسند ہے تو وہ اس کو محبوب ہو گئی۔ محبت کی دوسری وجہ ہے مفاد، یعنی فائدے کے لیے۔
جیسے کسی مالدار کو دوست بنا لینا، اس سے محبتیں کرنا، اور لڑکا لڑکی کی آپس میں محبت، یہ اسی کیٹیگری میں آتی ہے۔ اور تیسری محبت کی جو وجہ ہے وہ ہے خوبی، کسی کی خوبی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنا۔ یہ تیسری جو کیٹیگری ہے، یہ جو وجہ ہے محبت کی، یہ سب سے زیادہ پائیدار ہے اور سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جذبہ محبت رکھا ہی کیوں؟ جس طرح انسان کے جسم کے لیے کھانا پینا اس کی ضرورت ہے، انسان کی عقل کے لیے علم اس کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت قرآن ہے، اور انسانوں کے جذبات کی ضرورت ہے محبت، یعنی محبت انسانی جذبات کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر محبت کا جذبہ رکھ کر ہمارے جذبات کو تسکین دی ہے، اس کو تقویت دی ہے۔ اور اگر ہم غور و فکر کریں تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کی محبت ہمارے اندر کیوں ڈالی گئی۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 72 اور 73 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس امانت کو زمین، آسمان اور پہاڑوں کو پیش کیا، لیکن سب نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، مگر انسان اس نے اس امانت کو اٹھا لیا، بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔ اور اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ امانت آیا ہے کہ اللہ نے امانت پیش کی اپنی دیگر مخلوق کو، اور سب ڈر گئے، نہیں اٹھایا کسی نے، انسان نے اٹھا لیا۔ اس لفظ امانت کی الگ الگ مفسرین نے الگ الگ تشریح کی ہے، لیکن اس کا جو لب لباب ہے، اس کا فائنل جو کنکلیوژن ہے وہ ہے یہ امانت ہے اس زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نائب ہونا، اس کا ریپرزنٹیٹیو ہونا، خود بھی اللہ کے کام کو ماننا اور اللہ کی دیگر مخلوق کو بھی ماننے کے لیے کہنا۔ ظاہر ہے یہ کام اتنا آسان تو نہیں۔ اس کٹھن کام پر کٹھنائی اور تب بڑھ گئی جب اختیار دے دیا گیا۔ انسان کو عمل کا آزادانہ اختیار ہے، وہ جو چاہے عمل کرے، بارے امانت اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ اور اس کٹھنائی پر مزید کٹھنائی یہ کہ شیطان ساتھ میں ہے۔ اتنی ساری کٹھنائیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کو آسان بنانے کے لیے کئی ذرائع، کئی اسباب پیدا کیے۔ شیطان سے بچنے کی تمام ذرائع اسباب آپ نے ابھی صرف 2 مہینہ پہلے سماعت فرمایا ہے، اور اس کٹھن کام کو کرنے کے لیے، اس بار امانت کو اٹھانے کے لیے، اللہ کے دین کا ریپرزنٹیٹیو بننے کے لیے، اللہ کا نائب بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز رکھی، وہ ہے جذبہ محبت۔ خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ تعالیٰ نے ان محبتوں کا جذبہ انسان کے اندر رکھ کر اس کام کو بالکل آسان بنا دیا کہ محبت میں گرفتار انسان اس کام کو بڑی آسانی سے کر لے جاتا ہے، کتنی کٹھنائیاں آئیں آسانی سے انہیں فیس کر سکتا ہے۔ اور جن کو یہ تینوں محبتیں حاصل ہو جائیں، اللہ کی محبت، اللہ کے دین کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اس کے لیے تو دنیا ہی جنت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ اور ہم کو اللہ کی محبت کس طرح حاصل ہوگی؟ محبت حاصل کرنے کے لیے اس کی بنیادی چیز جو ضروری ہے وہ ہے واقفیت، معرفت۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں نا۔
ابھی آپ نے بہن اسما پروین سے سنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان کے بارے میں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو جتنا زیادہ پہچانیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ سے محبت کریں گے۔ لیکن غور کرنے کا نقطہ جو ہے وہ یہ کہ آفاق میں بکھری ہوئی ساری نشانیاں، اپنے نفس میں بکھری ہوئی نشانیاں، ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں ہمارے اراؤنڈ بکھرا دی ہے اس کو پہچاننے کے لیے وہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پوری پہچان نہیں کرا سکتی، کیونکہ آفٹر آل یہ جو کائنات ہے وہ محدود ہے، اس کی ایک انتہا ہے، اور اللہ کی ذات لا محدود ہے اور وہ اس کا کوئی اینڈ، کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہر تخلیق اپنے ظرف کے لحاظ سے اپنے خالق کا پتہ دیتی ہے، تو کائنات کی ہر چیز ہمیں اللہ کا پتہ تو دے گی، لیکن اللہ اس سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے، اتنا عظیم ہے کہ ہم اس سے جتنا پہچان سکیں اس سے بھی بہت زیادہ اور کئی گنا زیادہ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا، اتنا زیادہ محبت کریں۔ ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں۔ سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 37، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ آسمان اور زمین میں اسی کی بڑائی ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا عظیم ہے کہ ہمیں اس سے محبت ہی نہیں ہونی چاہیے بلکہ شدید محبت ہونی چاہیے، اور شدید محبت پر صرف اور صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165 میں، الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی شدید محبت صرف اہل ایمان کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور شدید محبت صرف اور صرف اللہ کا حق اس لیے ہے کیونکہ شدید محبت کسی بھی چیز کی شدید محبت ہمارے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے، ہر وقت اس کا خیال رہتا ہے، بقیہ سے اس انسان کا تعلق سیکنڈری ہو جاتا ہے، صرف وہ اسی کے خیال میں رہتا ہے، اسی کے بارے میں سوچتا ہے جس سے وہ شدید محبت کرتا ہے۔ اور یہ مقام، یہ حق کسی کا ہے ہی نہیں کہ ہمہ وقت کوئی کسی کے ذہن پر چھایا رہے سوائے اللہ کے، اور اللہ کو ہمہ وقت یاد رکھا جائے گا اور اس سے محبت کی جائے گی، اس کا خیال رہے گا، تو بجز ہماری بہتری کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ اللہ سے محبت کرنے کے بہت سارے فضائل بھی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لکھا ہے صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الایمان باب نمبر 14 حدیث نمبر 15 میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن میں 3 صفات ہوگی وہ ایمان کی حلاوت، اس کا چاشنی، اس کا ٹیسٹ پائے گا۔ اول یہ کہ اس کو اللہ اور اس سے رسول سے محبت تمام ماں سوا سے زیادہ ہو۔ نمبر 2 کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے۔ اور نمبر 3 کہ اسے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا، آگ میں ڈالے جانا جتنا ناپسندیدہ ہو۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوگی تو ایمان کی حلاوت ملے گی۔ صرف یہی پوائنٹ اللہ کی محبت کا نہیں ہے، بقیہ 2 پوائنٹس بھی اللہ کی محبت کے بعد ہی ممکن ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایمان کا مزہ دیتا ہے، ایسا مزہ جو کہیں نہ ملے، ایسا مزہ جو دولتوں سے کبھی حاصل نہ ہو، ایسا مزہ جو نفس کی خواہش کو پورا کرنے سے کبھی حاصل نہ ہو، ایمان کا مزہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان سے محبت کرنے لگتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے۔
غور سے سنیے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہ میرے دوست سے جس نے بغض کیا، جس نے دشمنی کی، اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور وہ اس سے زیادہ عزیز مجھے کوئی شے نہیں، اور وہ مستحبات کے ذریعے وہ مجھ سے اور قریب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو لازماً عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو ضرور پناہ دیتا ہوں. مجھے کسی چیز میں تردد نہیں ہوتا سوائے اس مومن بندے کے موت کے جو اسے ناپسند کرتا ہے، اور میں بھی اس کو اس کے لیے ناپسند کرتا ہوں، مگر موت تو آنی ہی ہے. اس حدیث پہ اگر غور کریں تو کتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا جو فرائض اور مستحبات کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی کان، آنکھیں، ہاتھ، پیر بن جاتا ہے. اگر یہ بات کسی بھی غیر نے کہی ہوتی، کسی انسان نے کہی ہوتی تو کفر بھی ہو جاتا، شرک بھی ہو جاتا، کتنی پیچیدگیاں شامل ہو جاتی اور کوئی ایکسپلینیشن نہ رہ جاتا. لیکن کون کہہ رہا ہے؟ خالق دو جہاں اللہ جل جلالہ کہہ رہا ہے. اور نقل کون کر رہا ہے؟ الصادق المصدوق محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے اس بندے کی آنکھ کی روشنی کا جو اللہ سے دیکھ رہا ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی مدینہ کے ممبر پر بیٹھے بیٹھے شام کا میدان جنگ دیکھ لیتے ہیں. کیا ہے ان آنکھوں کی وسعت، کہاں تک پہنچ رہی ہے. ایکس ریز جب باڈی میں جا کر ہمارے جسم کی چھپے اعضاء کا پتہ دے دیتی ہیں تو سوچئے کہ جو اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہو وہ کہاں تک دیکھ سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور غور کرنے کی بات اس حدیث قدسی میں یہ ہے کہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ سے جب کبھی جہاں کہیں جو کچھ مانگتا ہے دین اینڈ دیر گرانٹ کیا جاتا ہے. جو بھی مانگتا ہے دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ سے محبت کرنے کا یہ فائدہ ملتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم محبت کریں تاکہ ہمیں بھی یہ فائدے ملیں. کیا ہم سوچنے لگے کہ کہاں ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم کہاں اس درجے کو پہنچنے والے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں بے اور ہمارے کان بن جائے، ہم تو پہنچ ہی نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53 میں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو. فَإِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، وہ کل کے کل گناہ کو معاف کر سکتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو ہم میں سے کوئی مایوس نہ ہو کہ ہم اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے. اگر ہم چاہیں تو ہم خود اس درجے کو پہنچ سکتے ہیں، اور وہ ہے ہم اس سے شدید اور شدید محبت کریں تو ہم اس درجے کو انشاءاللہ پہنچ سکتے ہیں. انسان جب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان والوں اور زمین والوں میں بھی اس کی محبت اور مقبولیت ڈال دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے،
بخاری مسلم دونوں میں ہے. صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 8 کتاب الادب حدیث نمبر 69 میں، اور صحیح مسلم جلد نمبر 6 کتاب البر والصلہ والادب پیج نمبر 247-248 میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر جبریل علیہ السلام تمام آسمان میں منادی کر دیتے ہیں کہ سن لو، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو. پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر یہ محبت زمین والوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے. تو جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے جبریل امین، ملائکہ کے سردار اور تمام ملائکہ اور آسمان کی مخلوق اور یہاں تک کہ زمین کی مخلوق بھی اس انسان سے محبت کرنے لگتی ہے. جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے وہ روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صحیح مسلم جلد نمبر 6 کتاب البر والصلہ والادب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ روز آخرت فرمائے گا کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جن کو میری عزت و جلال کی وجہ سے انہوں نے دوسروں سے محبت کی. آج جب میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو اللہ سے محبت کرنے کی وجہ سے دوسروں سے محبت کرتے ہیں اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. کب؟ روز قیامت جب چلچلاتی دھوپ ہوگی اور کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. کہ ہم نہیں چاہتے ان میں سے بننا. اللہم ربنا اجعلنا منہم. اور ایک بندہ جب اللہ کے لیے کسی سے محبت کے لیے سفر کرتا ہے تو اسے کیا فائدہ ملتا ہے؟ صحیح مسلم جلد نمبر 6 کتاب البر والصلہ والادب پیج نمبر 212 فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندہ نکلتا ہے ایک اپنی بستی سے دور دراز سفر کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیتے ہیں. وہ فرشتہ آتا ہے اور پوچھتا ہے کہاں جاتے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں بستی میں جاتا ہوں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے. تو وہ فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کیا اس کا کوئی احسان ہے تم پر جس کو سنبھالنے جا رہے ہو؟ تو بندہ جواب دیتا ہے نہیں، میں تو صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. تو وہ فرشتہ کہتا ہے میں اللہ کا قاصد ہوں اور اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے جس طرح تو اس کے لیے اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی محبت میں لوگوں کی محبت اور لوگوں کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں. صرف اتنا ہی نہیں، صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے ایسے ہوں گے کہ ان پر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے. ابو داؤد کے حوالے سے مشکات شریف میں درج ہے کتاب الادب میں، اور ترمذی میں لکھا ہوا ہے جلد نمبر 2 میں کتاب الزہد پیج نمبر 57 میں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ پکارے گا اور کئی بندے ایسے ہوں گے کہ جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، اس کے باوجود انبیاء اور شہداء اس بندے کے اللہ کے ساتھ مقام قرب کی وجہ سے اس کے اوپر رشک کریں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے بلکہ وہ سراپا نور ہوں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ
اس وقت جو عام انسان خوف و ہراس میں ہوگا وہ بے خوف ہوں گے اور مطمئن ہوں گے۔ عام انسان کو اس وقت غم لاحق ہو رہا ہوگا اور وہ بے غم ہوں گے۔ اور اس پر یہ آیت مبارکہ اللہ کے رسول نے تلاوت کی جو لکھا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 62 میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو جان لو کہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے۔ تو بے خوف و ہراس ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کے لیے دوجوں سے محبت کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ سبحان اللہ، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے بچائے رہتا ہے۔ فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 18 میں، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے لاڈلے اس کے چہیتے ہیں۔ قل، تو ان سے کہہ دیجئے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِعَذَابِكُمْ، تو پھر تم کو تمہارے گناہوں کے عوض وہ عذاب کیوں دیتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا لاڈلا اور چہیتا جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا عذاب نہیں نازل کرتا ہے، وہ اس کو اپنی رحمت خاص میں رکھتا ہے، اس پر عذاب نہیں ڈالتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے دی گئی قربانی معجب انعام ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ کی محبت میں قربانیاں دیں تو اس کا بڑا بڑا انعام دنیا میں ہی اور آخرت میں دونوں جگہ ملتا ہے۔ آپ بخوبی واقف ہیں اس بات سے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی گناہ کی دعوت کو ٹھکرایا اور اس کو ٹھکرانے کے عوض انہیں جیل میں رہنا پڑا، تو قید خانہ ان کی قبول کرنے کی وجہ سے اور اللہ کی محبت میں وہ گناہ ترک کر دینے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں نوازا۔ وہ مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے، آج کے ٹائم کے حساب سے بولا جائے تو کہا جائے فائننس منسٹر بن گئے، اور عزیز مصر اس کی بیوی اور تمام دیگر عورتوں نے آپ کی پاک دامنی کا اقرار کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب عصر کی نماز میں خلل واقع ہونے کی وجہ سے گھوڑے کی کونچی کاٹ دی، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ہوا پہ قدرت نصیب فرمائی۔ سبحان اللہ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انعامات دیتا رہتا ہے، اور جنت میں جو کچھ دے گا وہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی ذہن نے تصور ہی نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہ بندے جو اس سے ٹوٹ کر چاہتے ہیں، جو اسے شدید محبت کرتے ہیں، جو اس کے علاوہ کسی چیز سے محبت نہیں کرتے، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جن کو ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے حب اللہ کی وہ مثالیں پیش کی ہیں، اور اللہ کی راہ میں محبت میں قربانیوں کی وہ مثالیں پیش کی ہیں جو ہم سب کے لیے قابل عبرت ہے۔ چلیے یاد کریں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو۔ یہ مصعب بن عمیر وہی ہیں جو اسلام کے پہلے سفیر تھے اور مدینہ میں جا کر دعوت کا کام کیا کرتے تھے۔ یہ جب مکہ میں اسلام لائے اس سے قبل وہ بڑے ناز و ادا سے پلے تھے، بہت شوخیوں میں رہے تھے، بڑے اپنے والدین کے لاڈلے تھے اور بہت عیش و عشرت میں پرورش ہوئی تھی ان کی۔ 200 درہم سے کم کا کپڑا زیبتن نہیں کرتے تھے، دوسرے ملکوں سے ان کا کپڑا آتا تھا، سب سے مہنگی خوشبو لگاتے تھے، اور جب گھر سے گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو غلاموں کا جھرمٹ ان کو زیب دیتا ہوا نکلتا تھا۔ اس انداز میں جو پلا بڑھا ہو اور پھر اللہ کی محبت اس کے دل میں اتر جانے کے بعد اس کا کیا حال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا انہیں جنت میں ان کے درجات بلند کرنے کے لیے۔ ان کے والدین نے ان کو گھر سے نکال دیا 1 تن پہ کپڑے کے بغیر،
اور طرح طرح سے انہیں اذیتیں دیں ان کے مشرک والدین نے۔ حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن ایسی چادر میں جس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے اور چمڑے کا بھی پیوند لگا ہوا تھا جو ان کے جسم کو پوری طرح ڈھک بھی نہیں رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے۔ اللہ کے رسول کو ان کے پہلے کی حالت اور اب کی حالت پر موازنہ کر کے آنکھوں میں آنسو ڈبڈبائے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ وہی مصعب ہے جس کو میں نے ان کے والدین کے بیچ بہت عیش و عشرت میں دیکھا ہے، اور آج اللہ کی محبت نے اس کا یہ حال کر دیا جو تم دیکھتے ہو۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اللہ کی محبت میں ایسے ڈوبے، اللہ کے رسول کی محبت میں ایسے ڈوبے کہ ان کو اپنا ہوش ہی نہ رہا۔ دونوں ہجرت نصیب ہوئی ان کو، اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے، خوب زخمی ہوئے، علم بردار تھے، اور اللہ نے اور حیات بخشی، یہاں تک کہ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ آپ اتنی خوبصورت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی چہرہ مبارک ملتا تھا، آپ رسول اللہ کی شکل سے ملتے جلتے تھے، اور بھری جوانی میں احد کے میدان میں علم برداری کر رہے تھے، بڑی شجاعت سے لڑے، یہاں تک کہ ایک اللہ کا دشمن اس نے آ کر ان کے دائیں بازو کو کاٹ ڈالا، شہید کر دیا، علم کو گرنے نہیں دیا، اپنے بائیں بازو سے علم کو سنبھالے رہے، اسلام کا جھنڈا بلند کیے رہے، یہاں تک کہ ان کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا گیا، ابھی بھی علم کو گرنے نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد پیٹ میں خنجر آر پار، نیزہ آر پار کر دیا گیا، تب بھی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ علم اسلام کو اپنی ٹھوڑیوں اور سینے کی مدد سے اٹھائے رہے، بلند کیے رہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دفن اس حالت میں کیے گئے کہ ایک چادر تھی ان کے پاس، جب سر ڈھکا جاتا تو پیر کھل جاتا، جب پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا، یہاں تک کہ سر ڈھک کر پیر پر پتے ڈال کر دفن کر دیے گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی محبت کا سرور تھا۔ ایسے بہت سارے صحابی گزرے ہیں، ان میں سے ہیں ایک حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن حجش جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو اس وقت ان کو شوق شہادت جوش مار کھا رہا تھا، جوش میں پھٹے پڑ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جائیں۔ بدر میں بھی شریک ہوئے، لیکن ان کا وہ شوق پورا نہ ہوا، یہاں تک کہ غزوہ احد میں شریک ہوئے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ احد کے دن ہم لوگ دونوں الگ ہوئے اور یہ طے کیا کہ ہم لوگ آج کے لیے اپنے لیے دعا کریں گے اور ایک دوسرے کی دعا پر آمین کہے گا۔ کنارے جانے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، آج میرا مقابلہ کسی سخت کافر سے ہو جو بڑا زور آور ہو، اور وہ مجھ پر زوردار وار کرے اور میں اس پر وار کروں، کچھ دیر تلوار بازی کے بعد پھر میں اسے قتل کر دوں اور اس کا سامان چھین لوں۔ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے آمین کہا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ نے دعا کیا کہ اے اللہ میرا مقابلہ بھی کسی ایسے کافر سے ہو جو بہت بڑا طاقتور ہو، بہت دلیر ہو، اور وہ مجھ پر وار کرے، میں اس پر وار کروں، کچھ دیر لڑائی ہونے کے بعد وہ مجھے قتل کر دے، مجھے شہید کر دے اور میرا ناک کان کاٹ ڈالے، اور میں اسی طرح روز آخرت اللہ کے حضور کھڑا ہوں، اور اس دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے اے عبداللہ یہ تیرے ناک کان کیوں کاٹ دیا گیا، تو میں کہوں اے اللہ تیری محبت میں، تیرے رسول کی محبت میں۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے آمین کہا۔
دونوں جنگ میں شامل ہوئے، یہاں تک کہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوا، میں نے ایک طاقتور اور بہادر کافر کو قتل کیا اور اس کا سامان چھین لیا، اور جب لاشوں میں ڈھونڈا گیا تو حضرت عبداللہ بن حجاج رضی اللہ عنہ کی لاش ناک کان کٹی ہوئی پائی گئی۔ اور ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں ان کی مراد بر آئی، اسی طرح روز آخرت بھی اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو پورا کرے گا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اے عبداللہ تمہارے ناک کان کس کے لیے کاٹ دیے گئے، تو حضرت عبداللہ کہیں گے اللہ تیری محبت میں کاٹ دیے گئے، اور ان کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو پیر سے معذور تھے، لنگڑے پن کا شکار تھے، اسی وجہ سے ان کے چاروں بیٹے جو کہ اسلام لا چکے تھے باوجود ان کو جنگ بدر میں شریک نہ ہونے دیا۔ پھر بھی ان کو شوق شہادت قابو میں نہیں رکھ پا رہا تھا۔ جب احد کا موقع آیا تو پھر پکارنے لگے کہ وہ شامل ہوں گے۔ بیٹوں نے پھر سے منع کیا، دربار رسالت میں حاضری دے دی اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ میرے بیٹے چاہتے ہیں یہ تو جنت میں چلے جائیں اور میں نہ جاؤں، یہ کیسی بری بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اللہ کی طرف سے عذر ہے، پریشانی کیا ہے، مت جاؤ۔ مگر انہوں نے اصرار کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے کہا کہ اگر یہ جانا ہی چاہتے ہیں تو ان کو جانے دیا جائے، کیا پتہ اللہ انہیں شہادت نصیب کرے۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انشاءاللہ اسی لنگڑے پن کے ساتھ میدان جنگ کو روندوں گا۔ اور جو صحابہ وٹنس تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی بہادری سے اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور بہتوں کا انہوں نے قتل کیا۔ اور جب حالات احد میں بہت خراب ہو گئے جو آپ کے لیے معروف ہے، اس وقت پھر ان کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو یہ کہہ کر نکلے تھے اے اللہ میں اپنے اہل میں واپس نہ آؤں۔ ان کی بیوی ہند وہ چاہ رہی تھی اپنے شوہر اور بیٹے کی لاش کو ایک اونٹ پر لاد کر مدینہ لے جائے دفن کرنے کے لیے، لیکن اونٹ تھا کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا مدینہ کی طرف، اور جب احد کا رخ کرتا تو بڑی تیز چڑھنے لگتا۔ دربار نبوت میں حاضری ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا اس سے پہلے عمرو بن جموح نے کچھ دعا کی تھی؟ تو جواب دیا گیا ہاں یا رسول اللہ، انہوں نے دعا کی تھی کہ میں اپنے گھر والوں میں واپس نہ لوٹوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسی وجہ سے ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے لیے قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کی قسموں کو پورا کر دیتا ہے ان میں سے ایک عمرو بن جموح بھی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کی لذت پا لی تھی۔ نہ جسم نہ جان، نہ دنیا کا مال اسباب، نہ شان شہرت شوکت، کچھ بھی ان کو پیارا نہیں تھا سوائے اللہ کے رضا کے، سوائے اللہ کے۔ اور اللہ کے لیے جان نچھاور کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات رکھے ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا انعام ہے رضا الہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 کتاب التوحید حدیث نمبر 438۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز آخرت جب لوگ جنت میں جا چکیں گے تو اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، تو جنتی جواب دیں گے لبیک یا ربنا وسعدیک وخیری فی یدیک والخیر فی یدیک، کہ اے میرے اللہ ہم حاضر ہیں،
ہم تیری خدمت کے لیے مستعد ہیں، ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا حل رضیتم، اب کیا تم راضی ہو، خوش ہو؟ تو جنتی کہیں گے کہ اے ہمارے رب، بھلا ہم اب بھی خوش کیوں نہ ہوں گے؟ آپ نے ہمیں وہ عطا کیا ہے جو دوسری مخلوق کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ الا اعطیکم افضل من ذلک، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر، اس سے بھی افضل چیز نہ عطا کروں؟ تو اللہ کے بندے جنتی کہیں گے حیران ہو کر، یا ربی، اے میرے رب، ایو شیء افضل من ذلک، اب کون سی چیز ایسی ہے جو اس سے بھی زیادہ افضل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی، میں نے آج میں تم پر اپنا رضوان اتارتا ہوں۔ اور پھر کہے گا کہ فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائیو۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کرنے والوں کو جنت دے گا اور جنت میں اپنا رضوان نصیب کرے گا اور ان کو بھی راضی کر دے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں راضی کر دے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ایک نسخہ ہے اللہ کے رسول کا دیا ہوا، لکھا ہوا ہے مسند احمد جلد نمبر 4 پیج نمبر 337 میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ دعا 3 بار صبح اور 3 بار شام پڑھے تو روز قیامہ اللہ تعالیٰ اسے راضی کر دے گا۔ اور دعا شاید آپ نے سنی ہو اور پڑھی ہو، رضیت باللہ ربا، راضی ہوں میں اللہ کے رب ہونے پر، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد النبی، کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ اگر یہ چھوٹے سے کلمات ہم صبح شام 3 بار پڑھیں تو روز آخرت اللہ تعالیٰ ہم کو راضی کر دے گا، راضی کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اور جنت میں کیا نصیب کرے گا؟ اس میں ایک بہت اہم چیز ہے، وہ ہے دیدار الہی۔ جب اہل جنت میں جا چکیں گے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے جنتی جنت میں جا چکیں گے، جہنمی جہنم میں جا چکیں گے، تو جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دے گا، اور جبریل علیہ السلام جائیں گے اور اہل جنت سے کہیں گے کہ تم کو اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے اور تم کو اپنا دیدار دینا چاہتا ہے، تم ایک ایسے میدان میں اکٹھا ہو جاؤ جس کی مٹی مشک ہے، جس کے کنکڑ پتھر یاقوت اور موتی کے ہیں، جس کے درخت سونے کے ہیں، جس کا پتا زمرد کا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ تمہیں اپنا انعام دینا چاہتا ہے۔ سارے جنتی خوشی خوشی اس جگہ پر اکٹھا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو بہترین لباس پہنایا جائے گا، عظمت کا لباس پہنایا جائے گا، پھر ان کو کھانے پینے کا اور نغمہ سننے کی اجازت دی جائے گی، اور پھر ایک منادی پکارے گا کہ اے اہل جنت، تم سے تمہارے رب نے جو کچھ وعدہ کیا تھا وہ سب دے دیا کہ کچھ بچا بھی ہے؟ تو اہل جنت کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا دے دیا، بس اس کے دیدار کے۔ تو پھر پردوں کے بیچ سے ایک نور کی تجلی ہوگی اور جبریل امین کو حکم ہوگا کہ میرے بندوں کو کے لیے میرے پردوں کو ہٹا دو۔ جبریل علیہ السلام جب پہلا پردہ اٹھائیں گے تو اللہ کے نور کی ریفلیکشن باہر آئے گا اور تمام اہل جنت سجدے میں گر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اٹھو، یہ عمل کا نہیں جزا کا مقام ہے، اپنے سر اٹھاؤ۔ جب پھر وہ سر اٹھائیں گے
تو پھر دوسرا پردہ اٹھانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ ایک عظیم الشان منظر لوگ دیکھیں گے اور پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر حکم ہوگا کہ اٹھو، اپنا سر اٹھاؤ، یہ عمل کا نہیں بلکہ جزا کا مقام ہے اور ہمیشگی والا ٹھکانہ ہے۔ پھر تیسرا پردہ اٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ سب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اپنی آنکھوں سے، اور پھر کہہ اٹھیں گے سبحان اللہ، اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میں نے تمہیں سب سے بڑا انعام دیا، یہ تمہارے لیے اعزاز ہے کہ میں نے اپنا دیدار تمہیں کرا دیا۔ پھر جنت کو حکم ہوگا، وہ بولے گی کہ مبارک ہو، خوشخبری ہو ہر اس شخص کو جو اس میں ڈالا گیا، اور خوشخبری ہو ہر اس شخص کو جس کے لیے میں بنائی گئی۔ اور یہی مطلب ہے سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 29 کا، طوبی لہم وحسن مآب، کہ ان کے لیے خوشخبری اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس آیت کا سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 22 اور 23، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بعض چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو ہم میں سے کون ہے جس کو دیدار الہی کا شوق ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے اور اسے اپنا دیدار نصیب کرے، جو کہ دنیا میں ممکن نہیں ہے؟ اس کی وجہ بتا دی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا جمال ایسا ہے کہ اس کے سامنے ایک پردہ ہے نور کا، اگر وہ پردے کو اٹھا لے تو اس کے نور کے انوارات حد نگاہ تک ساری مخلوق کو بھسم کر دیں۔ چونکہ ہم دنیا میں ہماری آنکھیں اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کا دیدار کر سکیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی جمال، اپنی خوبصورتی کا دیدار ہمارے لیے بطور انعام رکھا ہے، اور وہ تبھی ہی حاصل ہوگا جب ہم اللہ سے سچی محبت کرنے والیاں بن جائیں، جب ہم اس کو اپنا محبوب حقیقی اور واحد محبوب بنا لیں، اور وہ ہم کو اپنا محبوب بنا لے۔ یہ ہمیں تبھی نصیب ہو سکتا ہے۔ تو ہم میں سے کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے اور وہ اللہ سے شدید محبت کرے؟ کون ہے؟ ماشاءاللہ سب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ تو ہمارے دعوے کرنے سے تو کچھ نہیں ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آج سے اللہ سے محبت کرنے لگے۔ کچھ کرائٹیریا ہے جو بریف میں آپ کو بیان کریں گے، اور وہ یہ کہ اللہ سے محبت کرنے کا لازمی تقاضا ہے کہ اس کے کلام سے محبت کی جائے۔ اگر ہمیں ذات باری تعالیٰ سے محبت ہے تو کلام باری تعالیٰ سے بھی اتنی ہی محبت ہوگی۔ اس کو سمجھنے سمجھانے کی فکر، اس میں گہرائی میں اترنے کا شوق، اس میں غوطہ زنی کر کے علم بڑھانے کا جذبہ، اور اسے اور بہتر سمجھنا، اپنے رب کا کلام اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ۔ تو سب سے اہم ہے کہ ہمیں قرآن سے ابھی وہی محبت ہو جو اللہ سے محبت ہے، اور ہمیں قرآن سے ایسی محبت ہو کہ اس کے پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے کے علاوہ کبھی وہ مزہ کہیں اور نہ ملے، کسی اور پڑھنے میں کبھی نہ ملے۔ دوسرا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم کو ذکر الہی سے محبت ہو، کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کریں، اور ایسا ذکر، ایسا یاد جس سے کبھی سیر نہ ہو، کیونکہ کبھی بھی محب کبھی بھی اپنے محبوب کی یاد سے سیر نہیں ہوتا، سیچوریٹ نہیں ہوتا، بلکہ اسے بھولتا ہی نہیں ہے، ہم وقت اسے یاد رکھتا ہے۔ وقف ہے دہن فقط تیرے تصور کے لیے، میں بھولا ہی کہاں ہوں کہ تجھے یاد کروں۔ یہ مقام اللہ کا ہی ہونا چاہیے کہ ہم وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رہے۔
اور تیسرا لازمی تقاضا جو قرآن میں کھل کے بالکل اعلان کر دیا گیا ہے، لکھا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں، قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، کہ کیا تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا کلیم تبھی سچا ہوگا جب میرے نبی کی اتباع کی جائے، عمل سنت سے خالی ہو اور حب اللہ کے دعوے ہو تو یہ بالکل کوری بکواس ہے۔ سارا عمل سنت کے مطابق ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اللہ سے محبت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ موضوع کیوں لیا گیا؟ اگر آپ غور کریں تو اللہ کی محبت تمام اعمال صالحہ کی بنیاد ہے۔ ہر انسان جو بھی عمل کرتا ہے اگر اسے اللہ کی محبت ہو تو نیک عمل ہی کرے گا۔ اللہ کی محبت، اس کی خشیت، اس کا خوف دل میں ہونے سے اعمال ہمارے بہت زبردست کنٹرول میں آ جائیں گے، کیونکہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد بھی رکھیں گے۔ اللہ کو یاد رکھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم سے برے عمل نہیں ہوا کریں گے۔ تو انسان کی انسانیت کی معراج تو یہی ہے کہ وہ عمل کرے تو حب اللہ میں کرے، اللہ کی محبت میں کرے، اس کی قرب اور قرب حاصل کرنے کی شوق میں کرے، اس کی رضا کے پانے کی خواہش میں کرے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہم کو اپنے پروگرام کا اختتام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وعدے کے مطابق، اس لیے ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرنا چاہیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس طرح سے دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک حبک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، وحب من یحبک، اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرے، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسے عمل کا جو مجھے تیرے نزدیک کر دے، ایسے عمل کا جو تیری محبت کے نزدیک کر دے، وَاجْعَلْ لِي مُحِبَّكَ احب الی من نفسی و اہلی و مالی و من الماء البارد۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس طرح دعا کی کہ اللہ مجھے اپنی محبت کو محبوب کر دے، میری جان سے زیادہ، میرے مال سے زیادہ، میرے گھر والوں سے زیادہ، اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ میرا محبوب کر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس جزاک اللہ خیرہ مس شمس، الحمدللہ ہم سب نے سنا اور جانا اللہ سے محبت کے فائدے، کہ وہ کیا فائدے ہیں جو اللہ کی محبت سے بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی محبت میں شدید کرے اور صحابہ کرام کی طرح اللہ سے محبت کا جذبہ دے، آمین۔ ویسے کسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا سننا اور سنانا سب کو قبول کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔